السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کو پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ کے حق کو ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص عمل کو، خاص عبادت کو کسی اور کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ استغیثونی، کہ آپ مجھ سے مدد طلب کرو، میں آپ کی مدد طلب کروں، میں آپ کو مدد کروں گا، اور آپ مجھ سے پناہ چاہو، میں آپ کو پناہ دوں گا، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ خود حدیث قدسی میں انسانوں کو اور سارے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم کس چیز کا کس سے سوال کرنا چاہیے اور کون سے طریقے سے سوال کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں مصیبتیں، تکلیفیں آنا یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ اس وجہ سے کہ نہ ہی انبیاء علیہم السلام کے زندگیوں میں مصیبتیں رکی ہیں، نہ ہی کسی ظالم حکمرانوں کے زندگیوں میں مصیبتیں رکی ہیں، نہ ہی ہم عام انسانوں کی زندگیوں میں مصیبتیں رکی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں مصیبت آتی رہتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس وجہ سے کہ جیسا ہی انسان پیدا ہوتا ہے وہاں سے ہی اس کے لیے مصیبت اور مشکلات کا سامنا کرنا یہ انسان کی زندگی کا طریقہ ہے۔ یہاں پر مال کی بھی مصیبت آتی ہے، اور یہاں پر انسان کے صحت کی بھی مصیبت آتی ہے۔ یہاں پر رہنا سہنا اور دوسروں کے باتوں کو سن کر اپنے آپ میں صبر کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو اپنی زندگی میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی زندگی میں مصیبت اور مشکلات کا معاملہ ہر مرحلے میں چلتا ہے، بچپن سے لے کر اس کے آخری بڑھاپے کی موت تک، آخری موت تک بھی۔ اور یاد رکھیے کہ زندگی میں کسی طرح بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جس میں مصیبت نہ ہو، مگر ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ اشد البلاء للانبیاء، کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو آزماتا ہے وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصیبت، مشکلات اور اس وقت پریشانیوں کے وقت بہت آزماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبَعْدَهُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزماتا ہے تو متقی لوگوں کو، جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو انبیاء کی طرح اپنی زندگی یا انبیاء کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ثابت قدمی پر اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ یہ مشکلات، مصیبتیں آنا انسان کی فطرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک ہر انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آزمانا، امتحان لینا، چیک کرنا، یہ انسان کی فطرت، اللہ کا قانون ہے۔ جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے، تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ تو ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت لاحق ہوتی تھی، مشکلات آتے تھے، کسی بھی طرح کے مشکلات، اللہ کے رسول کی اپنی زندگی میں، اللہ کے رسول کے دور کی زندگی میں جنگیں ہوا کرتی تھی، کھانے کی تنگی تھی، سفر کے لیے سواری نہیں تھی، اس طرح انسان کے گزارے کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھے، چھت سایہ گھر کے لیے مشکلات تھے، وہاں پر عبادت کرنے کے لیے بھی لوگوں سے تکلیف تھی، لوگوں کے ذریعے بہت زیادہ اللہ کے رسول کو ایذا رسائی ہوتی تھی، اللہ کے رسول کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے، کہ اس کے الفاظ بتائیں کہ دعا اللہ سے کس طرح مانگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا، ہمارے سامنے حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول جب بھی مصیبت لاحق ہوتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔
اور اسی طرح کی دوسرا پوائنٹ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اور اسی طرح کا اور ایک پوائنٹ، 3 پوائنٹیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تو اس میں دعا کے الفاظ نہیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مصیبت کو سامنے رکھنے، اپنے انسان کی کمزوری کو دکھانے اور اللہ کی بادشاہت کو دکھانے کے الفاظ اس میں اللہ کے رسول استعمال کیے ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ مانگا تھا آپ کو میں ترجمہ کرتے ہوئے چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تو ہی بہت عظمت والا اور بہت ہی حلم بردباری والا تو ہی ہے اور تو ہی سچا معبود ہے. اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عرش عظیم بہت عظمت والی عرش کا رب ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، اللہ تو ان آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور بہت ہی بڑی عرش والے عرش کا تو رب ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنے انسان کی دعا کی طرف مصیبتوں کو بتانے کے لیے اللہ کی بادشاہت کو ظاہر کرتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا خوش ہو، اس کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے غم اور مصیبت میں اس کا ساتھ دے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کا ہم کو انداز سکھایا. اور دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حدیث بتاتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نگل چکی تھی، اس وقت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو دعا مانگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی جو کہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے رسول نے اسے دعا کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی دعا بہت جامع دعا ہے، یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے اور اللہ کے رسول نے اسے دعا میں شمار بھی کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہے، یونس علیہ السلام بھی اس کو دعا کیے ہیں اور اللہ کے رسول بھی یہ دعا میں استعمال کرتے تھے، قرآن کی آیت بھی ہے. تو یہ اس دعا میں بہت سے فضیلتیں جمع ہو چکی ہیں. تو جب بھی آپ کو مصیبت لاحق ہو، جب بھی آپ کو پریشانی ملے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا کام جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو، اس طرح کا کوئی کام پیش آئے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بہت پاک صاف ہے اور میں بہت بڑا ظالم ہوں، میں اپنے آپ بہت بڑا گنہگار ہوں. جب انسان اس عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عاجزی کو سن کر خوش ہوتا ہے اور اس کے مصیبت میں اس کا ساتھ دیتا ہے، مدد بھیجتا ہے اور اس کی نصرت نازل کرتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جامع دعائیں ہیں جسے انسان کبھی بھولنا نہیں چاہیے. جب انسان مصیبت کے وقت دوسروں کے طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، دوسروں سے مدد طلب کرتا ہے، جبکہ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے ہم کو ایسی دعائیں عطا کی ہیں جو ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ان دعاؤں کو یاد رکھیں، اللہ کے سامنے سمجھ کر دعا کرنے کی کوشش کریں. ضرور ان دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ دعائیں خود اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو سکھایا ہے. جب اللہ خود سکھایا تو ضرور ان دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی علامت رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں مشکلات اور مصائب میں اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے، اور ان کو جو بھی مشکلات اور مصیبتوں میں اب فی الحال ہیں، اللہ ان کو آسانی فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.